السلام علیکم ناظرین، آج جو ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں اس کا ٹاپک ہے سیکریٹ ٹو ویٹ لاس۔ آج میں آپ کو 6 امپورٹنٹ فیکٹرز بتاؤں گا کہ جن پر عمل کر کے آپ اپنا ویٹ لاس کر سکتے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو بہت کوشش کے باوجود اپنا وزن جو ہے وہ کم کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنا وزن کس طرح افیکٹولی سائنٹیفک طریقے سے لوز کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے کیلوری ڈیفیسٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنی بھی کیلوریز ان کر رہے ہیں اس سے زیادہ آپ کو کیلوریز خرچ کرنی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ 2000 کیلوریز ان کرتے ہیں تو آپ کو 2500 کیلوریز خرچ کرنی پڑیں گی، تو وہ 500 کیلوریز کا کیلوری ڈیفیسٹ کریٹ کرے گا۔ اور اگر آپ 500 کیلوری کا کیلوری ڈیفیسٹ روزانہ کرتے ہیں تو ایک ویک کے بعد آپ کا 1 پاؤنڈ وزن جو ہے وہ لوز ہو جائے گا۔ تو یہ تو پہلا ٹاپک ہو گیا کیلوری ڈیفیسٹ۔ دوسرا جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر جو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے وہ ہے ایکسرسائز، اور اس میں آپ کی دونوں ویٹ ٹریننگ اور کارڈیو آ جائے گی۔ ویٹ ٹریننگ سے مراد ہے جم میں جا کے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اور ویٹ کے ساتھ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ، لیکن اب لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ بھائی ہم نے کوئی باڈی بلڈنگ تھوڑی کرنی ہے، ہم نے تو صرف ویٹ لوز کرنا ہے، تو ہم ویٹ ٹریننگ کیوں کریں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ویٹ ٹریننگ جو ہے نا، وہ ایک تو جو آپ کا ویٹ ٹریننگ کا سیشن ہوتا ہے اس کے دوران آپ کیلوریز برن کرتے ہی ہیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو ویٹ ٹریننگ سے جو آپ مسل بلڈ کرتے ہیں، مسل والی باڈی جو ہوتی ہے وہ زیادہ کیلوریز خرچ کرتی ہے بنسبت اس باڈی کے جس میں مسلس کم ہوں۔ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بڑے انجن والی جو کار ہے وہ زیادہ فیول خرچ کرتی ہے اس کار کی نسبت کے جس میں چھوٹا انجن لگا ہوا ہو۔ تو آپ کی باڈی اگر زیادہ مسکولر ہوگی تو آپ کو کیلوری ڈیفیسٹ کریٹ کرنے میں آسانی رہے گی۔ تیسرا جو امپورٹنٹ فیکٹر یہاں پہ ہے وہ ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ۔ یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور لو کارب ڈائٹ یہ میرا 4تھ ٹاپک ہے۔ اس کو ڈسکس کرنے کے لیے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز جو میں یہاں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ ہے انسولین اسپائک۔ دیکھیں، انسولین اسپائک جو ہے نا وہ ویٹ لاس کا دشمن ہے۔ انسولین اسپائک جتنی بار ہوگا اور جتنا زیادہ ہوگا اتنا ویٹ لوز کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ نہ صرف ویٹ لوز کرنا مشکل ہوگا بلکہ انسولین اسپائک جتنی زیادہ دفعہ ہوتی ہے اور جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی وہ آپ کے وائٹل آرگنس کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، آپ کے ہارٹ کو، آپ کے کڈنی کو، آپ کی آئز کو۔ اس لیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ انسولین اسپائک جو ہے وہ کم سے کم ہو اور بہت کم عرصے کے لیے ہو۔ اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو آپ نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنی ہے۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آخری کھانے اور صبح کے ناشتے کے درمیان کم از کم 16 گھنٹے کا گیپ دینا ہے، اور اس کے بیچ میں آپ نے کچھ نہیں کھانا۔ صرف آپ پی سکتے ہیں یا پھر آپ چائے پی سکتے ہیں بغیر چینی اور دودھ کے، یا آپ کافی پی سکتے ہیں بغیر چینی اور دودھ کے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی ایسی چیز نہیں کھائیں گے کہ جو آپ کی انسولین کو اسپائک کرے، کیونکہ انسولین اسپائک جو ہے وہ ایز آئی سیڈ ارلیئر از دا اینمی ٹو یور ویٹ لاس پروگرام۔ چوتھی چیز جو ہے وہ لو کارب ڈائٹ ہے۔ اس کا تعلق بھی جو ہے وہ انسولین اسپائک سے ہی ہے کہ جب آپ کوئی ہائی کارب ڈائٹ اسپیشلی آپ ریفائنڈ کاربس کھاتے ہیں تو آپ کی انسولین اسپائک ہوتی ہے، اور انسولین اسپائک جو ہے وہ آپ کا ویٹ لاس کرنے میں سب سے بڑا مسئلہ کریٹ کرے گی۔ اس لیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے لو کارب ڈائٹ لینی ہے۔ دوسری کوشش آپ یہ کریں کہ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ جو ہوتے ہیں جیسے شوگر ہے، جوسز ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، یہ تو اپنی ڈائٹ سے بالکل ایلیمینیٹ کر دیں تاکہ آپ کی باڈی میں انسولین اسپائک جنریٹ نہ کر پائیں یہ چیزیں۔ پانچواں جو ٹاپک ہے وہ ہے مور پروٹین۔ اب پروٹین جو ہے اس کا، جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ بلڈنگ بلاک ٹو مسلز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ جم جا رہے ہیں تو آپ جو مسلز بلڈ کریں گے اس کو بلڈ کرنے میں یہ پروٹین ہیلپ کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پروٹین جو ہوتا ہے وہ ایپیٹائٹ سپریسنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ آپ کو کم بھوک لگے گی جب آپ زیادہ پروٹین کھائیں گے، اور اس سے اور دیر بعد بھوک لگے گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اپنا کیلوری ڈیفیسٹ اچیو کرنے میں آسانی رہے گی۔ تو آپ نے پروٹین والی جو ڈائٹ ہے، جیسے انڈے ہیں، صبح ناشتے میں انڈے ایڈ کر لیں، چکن ایڈ کر لیں اپنے کھانے میں، اور یہ چیزیں جب آپ ایڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بھوک دیر بعد لگتی ہے اور کم بھوک لگتی ہے۔ چھٹا اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ایک سپلیمنٹ ایڈ کرنا ہے جسے کہتے ہیں ایل کارنیٹین۔ یہ ایل کارنیٹین جو سپلیمنٹ ہوتا ہے نا، یہ نہ صرف آپ کو ایکسرسائز میں بوسٹ دے گا بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا جو ویٹ لاس ہے اس میں بھی یہ بہت ہیلپ کرے گا، کیونکہ یہ آپ کی جو باڈی میں اسٹورڈ فیٹ ہوتا ہے اس کو ایز اے انرجی کنزیوم کرنے میں آپ کی باڈی کو ہیلپ کرتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ ایل کارنیٹین کو آپ نے جب بھی لینا ہے نا، انسولین اسپائک کے ساتھ لینا ہے۔ اگر آپ انسولین اسپائک نہیں کریں گے اور خالی ایل کارنیٹین لے لیں گے تو یہ ایل کارنیٹین اپنا اثر نہیں کرے گی۔ تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایل کارنیٹین لینا ہے اور ساتھ میں یا تو آپ ایک میٹھی
چائے پی لیں یا پھر آپ ایک کپ کافی پی لیں، اور یہ آپ نے کام کرنا ہے 45 منٹس بیفور یور ایکسرسائز. آپ دیکھیے گا، آپ ایل کارنیٹین لیں، اس کے بعد اس کے ساتھ ایک کپ آف کافی چینی ڈال کر لیں، اور اس کے بعد آپ ایکسرسائز کریں. 45 منٹس کے بعد ایکسرسائز شروع کریں اور تقریباً 45 منٹس ٹو 50 منٹس کی ایکسرسائز کریں. جب آپ دیکھیں گے کہ ایکسرسائز آپ کریں گے تو آپ کو پمپ ملے گا، آپ ایکسرسائز کرتے ہوئے زیادہ انرجیٹک فیل کریں گے، اور یہ آپ کا ویٹ لاس کرنے میں بھی ہیلپ کرے گا. میں امید کرتا ہوں کہ میں نے یہ آپ کو جو پوائنٹس بتائے ہیں یہ آپ نے نوٹ کر لیے ہیں، اور آپ کو یہ کسی نہ کسی صورت میں فائدہ پہنچائیں گے. کہتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی قسم کی اور ویڈیوز بناؤں تو پلیز کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں، اور لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اس ویڈیو کو.